بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تاریک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، آج جمعہ ہے۔ آج شب آنے والا ہے 15 شعبان، جس کو نیم شعبان بھی کہتے ہیں اور شب برات بھی کہتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اور مومنین کو میری طرف مبارکباد کی آج امام زمان کی آمد ہے۔ پہلے میں بیان کروں گا، میں نے رسول اللہ کا حدیث آپ کے سامنے پیش کیا، جس نے پروردگار عالم کی رسول نے فرمایا، جو رسول خدا کے حکم کے بغیر اپائی لباہی مبارک واہ یعنی کھولتا نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا، اس نے فرمایا: اے لوگوں، میں اس دنیا سے جا رہا، میں دو وزنی اور قیمتی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے کتاب ہے، میری طرف سے اہل بیت، دونوں ہے عزت والا اور پاک، جب تک قیامت تک یہ دونوں رہے گا، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت میں اولاد رسول، جس میں پہلا مولا علی اور فاطمہ الزہرا اور امام اور امام مہدی، اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ قرآن کو قرآن ثابت کہتے ہیں، اہل بیت کو قرآن ناطق کہتے ہیں، یہ دونوں ہیں۔ آج جو شب کی مناسبت پہلی شب ہے، جو معتبر شب ہے، وہ ہے شب قدر، جو 23 رمضان یا کچھ مومنین کچھ مسلمان 27 رمضان وہ شب کا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے شب برات۔ اور خوش قسمتی یہ ہے، تمام مسلمان متفق 15 شعبان، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ برات کی معنی چھٹکارا یعنی آزادی، خلاصی، یہ ہے برات کی لغوی معنی۔ یعنی برات جب کوئی انسان آزاد ہوتا ہے کسی مشکل میں، کسی جیل میں۔ آج خداوند کریم قسم کھاتا ہے جبرائیل کو، قسم ہے اپنی ذات اور اپنی قدرت کی، جو بھی بندہ، اس نے شرط نہیں رکھا مومن نہیں، اس نے کہا جو بھی میرا بندہ ہاتھ اٹھائے گا اس شب میں، جو جائز دعا ہے، میں اس کو ہاتھ خالی نہیں واپس، یعنی جو بھی حاجت ہے میں اس کو ادا کروں گا۔ یہ قدرت خود قسم کھا رہا ہے، بسط کے محمد والی ہوں۔ آج کی برات کو چاہے یہ تمام یہ بینیفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جتنے بھی گناہ ہیں ہم سب گناہ گار ہیں۔ آج کی شب خدا فرماتا اگر آپ غسل کریں گے، اس کے بعد نماز دعا جو آج لکھتے ہیں کتابوں میں بھرا ہوا ہے مفاد جنان وغیرہ، اور بسط کے دل خدا سے دعا مانگے گا، ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ماں کی شکم میں پاک۔ وہ شرط جیسے بڑے بڑے دعا ہے، قرآن ہے، دعائے کمین ہے، یہ وہ اخترف ہے۔ اور اگر 2 آنسو نکل آئے گا بسط کے، حسین کو یاد آ جائے گا، تو آپ کو دعا کو آپ سوال کرے گا برات اور حسین میں یاد کیوں کرنا؟ یہ جو شب برات ہے یہ شریعت میں ہے، یہ سب شریعت میں ہے، شریعت دین، یہ میں نے بار بار کہا، پورا دین حسین نے بچایا۔ اگر حسین دین نہیں بچایا، نہ آپ کا شب قدر تھا، نہ آپ کی شب برات ہے۔ یہ حسین کا صدقہ ہے جو آج شب بدر، یہ ماہ رمضان، یہ سب پورا دین ایک زڑ حسین نے اپنے لہو سے قرآن لکھا، کربلا کے میدان میں پورا دین سجایا یہ حسین۔ اس لیے آپ کو اس شب میں زیارت وارث پڑھنا اور حسین کو یاد کرنا، یہ مومن کی اصل ذاتی حلال ذاتی کی علامت۔ جو حسین کو یاد نہیں کرے گا، کتنا بھی نماز پڑھے گا، وہ حرامی ہے، اس کا ماں باپ بھی نطفہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حسین پیغمبر نے فرمایا حسین منی وناؤ من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ اس لیے چوتھے امام فرماتا ہے جو آج زیارت وارث پڑھے گا اور اس نے 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ ہینڈ شیک مصافحہ کی، کتنا ہے زیارت وارث؟ اور اپنی گناہ سے چھٹکارا، یعنی استغفر اللہ خالی نہ پڑھنا، جتنے بھی گناہ ہیں ہر گناہ خدا کو بخشے گا، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ وہ گناہ نہیں بخشے گا جس کو آپ نے قتل کوئی کیا، قتل کو کوئی چھوٹا ہی نہیں۔ مثال آپ نے کسی کو زمین کھایا یا کسی کو پیسہ کھایا یا کسی کو، یہ معاف ہو جائے گا۔ آپ کا کیسے معاف ہو جائے؟ اگر اس آدمی کے پاس آپ کہیں گے مجھے معاف کرو یا میں دوں گا، تو وہ یا وہ معاف کرے گا یا آپ کو بدل دے۔ مگر جو قتل تھا یا آپ نے یا ہم نے کوئی قتل کیا، اس کا کوئی معاف نہیں، نہ خدا کرے گا نہ رسول، یہ سیدھا جہنم ہے۔ اس کو شب برات ہے، شب قدر کرنا بفضول ہے۔ کسی کو جب آپ نے دیکھا ہے بھی
جن لوگوں نے معصوم بچہ کا قتل کیا ان پر لعنت. اسی شب قدر پر برات کی معنی ہے ان پر لعنت کرتا ہے خدا و رسول جو ظالم ہے. ظالم کو کوئی شب قدر اثر نہیں پڑے گا نہ شب برات. یہ ان گناہ گاروں کو جن لوگوں نے ظلم کیا. اور خدا سب کو دعا قبول کرے گا. اور اب رہی بات موم بتی جلانا، بہت لوگوں نے مجھے سوال کیا یہ جو قبرستان پر ہم موم بتی اس کی وجہ کیا ہے. دیکھو موم بتی کوئی بھی چراغان جو نیچے میت تھا جو بھی تھا اس کو اثر کچھ نہیں پڑے. اس کا اپنا ایمان کا روشن ہونا چراغ ہونا چاہیے. اوپر کی موم بتی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہاں اب کیوں جلاتے ہم موم بتی؟ اس کا دلیل یہ ہے یہ شب میں ایک تو برات کے ہٹ کر پلس امام مہدی یہ جو قرآن ناطق آج ظہور ہوا، یعنی جب امام ظہور فرمائے گا اس سے تمام اندھیری دور ہو جائے گا، روشنی روشنی. خدا فرماتا ہے کھاؤ پیو اسراف مت ضائع مت الا روشنی. جتنا آپ روشنی کرو اتنا زیادہ ثواب ہے. گھر میں روشن رکھو. آج کی شب میں امام مہدی کی ولادت ہے اور آج کی شب تمام اپنی مکان، اپنی سین، اپنی آنگن، اپنی قبرستان راستہ یعنی لائٹیں لگاؤ، زول کرو، یعنی کہ امام کی آمد ہے. اپنی اموات کی قبر پر موم بتی جلانا، کیونکہ قبرستان سجانا سنت ہے، کیونکہ قبرستان جنت لگنا چاہیے ویران نہیں. اس لیے دلیل ہے آج کی قبرستان پر موم بتی چراغان کا امام مہدی کی علامت ہے، نہ کہ مردہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کہ آج کو سجانا ہر جگہ موم بتی لگا، کیونکہ خدا کو نور پسند ہے ظلمات نہیں. اور جب یہی امام آئے گا یہ نور پھیلائے گا، ظلم ہم اس سے پہلے چراغان کرے گا. تو یہ بہت سنت ہے تمام مسلمان، کیونکہ یہ شیعوں کا امام نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا امام ہے. یہ محمد رسول اللہ کا اولاد ہے جس کو امام مہدی کہتی ہے. جب یہ ظہور ہو جائے گا اس کو قیامت صغریٰ کہتی ہے، یعنی اس وقت دجال ختم ہو جائے گا، عیسیٰ بھی آ جائے گا، اسلام ہر جگہ روشن ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ظلم اور شیطانیت ختم ہو جائے گا. اسی امام مہدی آج ہے ولادت شب میں. تو مومن کو خوشحال ہونا چاہیے. آج کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مصائب پڑھتا، مرثیہ پڑھنا نہیں، مرثی نہیں پڑھنا آج، یعنی مصائب درد نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ غلط ہے. آج خوش ہونا چاہے، قصیدہ پڑھنا، حسین کی قصیدہ پڑھو، مولا علی قصیدہ، درد نہ پڑھنا. ہاں وہ الگ بات ہے اگر کوئی حسین کو یاد آ جائے تو درد آنسو آئے گا تو دعا کرے گا تو دعا قبول ہو جائے، وہ الگ بات ہے. آج ایک دوسرے سے ملو، کینہ بغض دور کرو. آج امام کی آمد ہے اور رشتہ داروں سے ملو. ہم کہتے ہیں نا اگر ہم دوسرے گھر میں کھانا کھائیں گے خدا رزق کاٹے گا، نہیں، یہ غلط ہے. خدا رزق نہیں کاٹتا. خدا فرماتا آج اگر موت آ جائے گا، اے اسرائیل ہر گھر میں جاتے ہیں، جو دعا میں جو معافی مانگ رہا خدا اس کو مہلت دیتا ہے. اسرائیل سے حکم دیتا ہے کہ کائنات کو، اور اسرافیل جو رزق اگر کسی کا رزق تنگ کچھ نہیں تھا خدا اس کو رزق بڑھائے گا. مگر جو دعا اور سجود میں اس رات میں سبھی بیداری کرے گا، دعا مانگے گا اللہ اور اپنے رسول سے وسیلہ اہل بیت دیں گے. اس میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. دعا مانگو، خدا اور رسول تمام قوم محمد رسول اللہ اہل بیت، اس کے بعد ان کے وسیلہ دے دو اور خدا سے دعا کرو، ہر دعا قبول ہوتے. مگر شرط ہے آنسو اگر آپ کو آئیں گے اپنی گناہ سامنے رکھنا، خدا آپ کو ایسا پاک کرے گا جیسے ماں کی شکم میں پاک ہو جائے گا. مسلمانوں کو چاہے آپس میں اتحاد کرنا، جھگڑا فساد نہیں کرنا. مسلمان کا آج کا شب برات ہے، انسان کو چھٹکارا ملے گا. ہم آپس میں صرف بحث کرتے ہیں، بفضول بحث کرتے ہیں. اکٹھے ہو جائے، دعا کرو. مسجد میں یا امام بارہ میں اکٹھے لوگ جب آتے، کوئی ہم اس مجمع میں نیک آدمی ہوتا اس کی دعا سے سب دعا قبول ہو. اس لیے اجتماعی دعا مانگنا بہت اچھا ہے. کیا پتہ کوئی سادہ انسان ہے جو دعا مانگے گا وہ دوستدار ہے، نیک خدا کو اس کی دعا سے سب گناہ گار کو دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اگر کوئی شب بیداری کرے گا، صبح نماز نہیں پڑھے گا تو بیکار ہے. اس کا واجب پہلے انجام دو 5 وقت، اس کے بعد یہ شب بیداری کرو. یہ بہت اس میں کیا کیا نمازیں سب بھرا ہوا ہے کتابوں میں، آپ کو اپنے اپنی امام مسجد میں اعلان کرے کیا کیا پڑھنا ہے. انشاءاللہ خدا آپ کو سب کو توفیق دے گی اس شب کا، اور ہم ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. جہاں جہاں دوزار اہل بیت مومن مسلمان کے جان مال عزت آبرو برقرار رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.